الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرتی تھی، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کی جان کیسے بچ گئی۔ پورا واقعہ سن کر پیارے دوستو آپ کا دل یقیناً خوش ہو جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ پہلے کے وقت میں ایران میں ایک غیر مسلم لڑکی رہتی تھی۔ اس وقت وہ لڑکی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایران میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ اس لڑکی کا باپ تھا، لیکن وہ بہت ظالم انسان تھا۔ اب اس لڑکی کا دل اس طرح سے بدلا کہ ایک بار ایک بزرگ محفل میں بیان کر رہے تھے۔ اس بیان میں وہ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ جو بھی اہم کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا کرو۔ اگر وہ کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر نیک اور جائز کام میں بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ اور بزرگ بیان کر رہے تھے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی اچھے طریقے سے، دل کی گہرائی سے، سچی نیت سے اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ اس لڑکی کے دل میں ایمان جاگ اٹھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو چکی تھی اور وہ اسلام کی محبت میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ جو لڑکی ان بزرگ کی بات سن کر گھر واپس آئی تو اس لڑکی نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی یہ پڑھ رہی ہے، اسلام سے اسے سخت نفرت تھی، بسم اللہ شریف کا وہ ورد کر رہی تھی، تو اس کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ لڑکی ہر وقت اچھے کام سے اپنا شروعات کرتی تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھی، بہت خوش ہوتی اور یہ بھی کہتی تھی کہ اس کلمے سے میرے دل میں ایمان جاگ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر کام بنتا چلا جا رہا ہے۔ جب یہ بات اس لڑکی کے باپ نے سنی تو بہت ناراض ہوا۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اس کو اب کہیں باہر نہیں جانے دوں گا، اب یہ مار پیٹ سے ہی صحیح ہوگی۔ یہ ظالم آدمی اپنی بیٹی کو بہت مارتا اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتا تھا، اس کو بھوکا رہتا، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی جاتی تھی۔ اس لڑکی کے پاس بہت سارے کبوتر تھے۔ اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، اسی محل میں رہا کرتے تھے۔ وہ جب بھی کمرے میں ہوتی تو ان کبوتروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سکھاتی تھی۔ وہ سارے کبوتر اس کے دوست بن گئے تھے۔ اس کی کھڑکی کے پاس ہی ان کبوتروں کا گھونسلہ موجود تھا۔ باپ نے جب اس کو بند کر کے بھی آزما لیا تو اب سوچا کہ میں اس کو مار ڈالوں گا، یہ سدھرنے والی نہیں۔ اس کے بعد اس ظالم باپ نے ایک سازش رچی کہ بادشاہ کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی، صرف اسی بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ اس انگوٹھی کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا، جان سے زیادہ وہ انگوٹھی بادشاہ کو عزیز تھی۔ ایک بار بادشاہ سو رہا تھا اور انگوٹھی اس کے سراہنے رکھی ہوئی تھی۔ یہ وزیر یعنی اس لڑکی کا باپ چپکے چپکے کمرے میں آیا اور وہ انگوٹھی اٹھا کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ لڑکی کو وہ انگوٹھی دیتا تو بادشاہ کو بتا سکتی تھی کہ یہ انگوٹھی میرے باپ نے مجھے دی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ اگلے دن وہ بیٹی کے کمرے میں گیا اور اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باپ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ جو کبوتروں کا گھونسلہ ہے اس کے اندر میں یہ انگوٹھی چھپا دیتا ہوں اور سپاہیوں سے کہوں گا کہ اس گھونسلے کی بھی چیکنگ کر لو، ہو سکتا ہے کہ انگوٹھی اس میں موجود ہو۔ سازش تو بہت اچھی رچی تھی اس نے اور چالاکی سے بھی کام کیا تھا، لیکن سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق نہیں ہو سکا۔ وہ لڑکی اللہ کا نام لینے والی تھی۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لڑکی کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ انگوٹھی کبوتر کے گھونسلے میں ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اپنے سپاہیوں سے بلوایا اور کہا کہ جس کسی نے بھی میری انگوٹھی چرائی ہے فوراً اس کا نام مجھے لا کر دو، اس شخص کو پکڑ کر لاؤ، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وزیر تو اسی موقع کی طاق میں تھا، کہنے لگا جان کی امان پاؤں تو بادشاہ سلامت، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ باہر کے لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے اسی محل میں تلاشی شروع کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا کیا تمہیں کسی پر شک ہے؟
تو اس نے کہا جی شک تو نہیں، لیکن اصول کی بات ہے پہلے ہمیں اپنے محل سے ہی ڈھونڈنا چاہیے کہ اکثر لوگ محل کے ہی غدار ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو پھر محل سے ہی تلاشی شروع کرتے ہیں۔ محل کی تلاشی شروع کر دی گئی۔ جب سپاہی وزیر کے بیٹی کے کمرے میں پہنچے تو انگوٹھی وہاں نہیں ملی۔ وزیر نے کہا کہ اس گھونسلے میں بھی دیکھو، لیکن انہیں کہیں بھی انگوٹھی نہیں ملی۔ سپاہی تو سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دشمن بھی ہو سکتا ہے، چونکہ بادشاہ کے ذریعے اسے قتل کروانا چاہتا ہے۔ سپاہیوں نے جب گھونسلے میں بھی تلاشی کر لی تو انگوٹھی وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد سپاہی اس وزیر کے کمرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تکیے کے اوپر وہ انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے فوراً اس وزیر کو، ظالم باپ کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا ارے تو چور ہے، تو اتنے دنوں سے غداری کر رہا تھا، اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے تلوار اٹھائی اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا۔ تمام درباری دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لڑکی بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اس کا کتنا بڑا دشمن تھا۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتا دیں کہ وہ انگوٹھی باپ کے کمرے میں کیسے پہنچی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لڑکی ان کبوتروں کو بسم اللہ سکھاتی تھی۔ جب اس کا ظالم باپ انگوٹھی رکھنے آیا تو کبوتر اللہ پاک کی قدرت سے یہ بات سمجھ رہے تھے۔ جو کبوتر تھا جس کے گھونسلے میں وہ انگوٹھی موجود تھی وہ اڑنے لگا۔ جب وہ اڑنے لگا تو انگوٹھی اس کے پیروں میں پھنس گئی اور وہ اڑ کر اس ظالم باپ کے کمرے میں گیا اور انگوٹھی اس کے بستر پر گر گئی اور واپس کبوتر اپنے گھونسلے میں آ گیا، اور اس طرح سے بسم اللہ کی برکت سے وہ لڑکی بچ کھڑی ہوئی۔ اب لڑکی نے سوچا کہ میں نے جو ان بزرگ کی بات سنی تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ بسم اللہ کی برکت سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہر مشکلات حل ہو جاتے ہیں، تو اب تک اس لڑکی نے یہ بات آزما لی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔